ایسا کیوں ہوا کہ سیز فائر کے بعد بھی جو بھارت کی جانب سے ڈرون ہیں وہ بھیجے جا رہے ہیں؟ کامکازے ڈرونز ہیں، ان کو خود کش ڈرونز بھی کہا جاتا ہے، ہدف پورا نہیں کرتے، ان کو واپس نہیں بلایا جا سکتا، اصل میں ان کا مسئلہ یہ ہے۔ پاکستان نے ڈھیروں ڈرونز جو ہیں وہ چھوڑے۔ جی ناظرین، سوشل میڈیا سمیت کچھ ایسی خبریں وائرل ہیں کہ جیسے یہ بتایا جا رہا ہے کہ سیز فائر کے بعد بھارت نے پھر سے پاکستان پر حملہ کر دیا، یا جیسے کہ بات کروں پشاور، بھاولپور، کھاریاں اور گجرات کے ان علاقوں سے خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ وہاں پر ڈرون گرائے جا رہے ہیں۔ پاکستانی ایئر ڈیفنس نے اس کو انٹرسیپٹ کیا، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے وہ آپ کو آج بتاتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہوا کہ سیز فائر کے بعد بھی جو بھارت کی جانب سے ڈرون ہیں وہ بھیجے جا رہے ہیں۔ سر بتائیے گا کیا ہے؟ سر فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ یہ کامکازے ڈرونز ہیں، ان کو خود کش ڈرونز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک جس طرح سے ٹائم ٹیبل ہم مینٹین کرتے ہیں، لائک آسان الفاظ میں سمجھائیں کہ پوسٹ جو ہے ہم اس کا ٹائم بناتے ہیں کہ اس ٹائم پہ یہ پوسٹ ہو جائے۔ یہ ڈرونز بھی اسی طرح سے آپریٹ کیے جاتے ہیں۔ یہ ڈرونز جو ہیں موسٹ لائکلی سیز فائر معاہدے کی جو تمام معاملہ طے ہوئے اس سے پہلے جو ہے ان کو چھوڑا گیا ہوگا۔ یہ ہوا میں یہ ڈرونز وہ ہیں جب تک یہ اپنا ہدف پورا نہیں کرتے ان کو واپس نہیں بلایا جا سکتا، اصل میں ان کا مسئلہ یہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ ڈرونز جو ہیں ہوا میں انٹرسیپٹ کیے جا رہے ہیں ہماری ایئر ڈیفنس کی جانب سے۔ پاک فورسز جو ہیں وہ اپنے بارڈرز پہ بھی تعینات ہیں۔ آزاد کشمیر کی جانب سے ہمیں کچھ سننے میں آ رہا تھا کہ جیسے ایل او سی پر دوبارہ سے کوئی گولہ باری یا فائرنگ کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ تو سین یہ ہے کہ عوام سے ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں ایز اے جرنلسٹ کہ ایل او سی پر چھوٹی موٹی نوک جھوک جو ہے وہ دشمن کو اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے، اور یہ کہ اپنے ساتھیوں کو الرٹ رکھنے کے لیے فائرنگ جو ہے وقفے وقفے سے کی جاتی رہتی ہے، کیونکہ ایل او سی پر چوکیاں جو ہیں مختلف فاصلوں پر ہوتی ہیں۔ تو اپنے ساتھیوں کو اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دشمن کو بتانے کے لیے کہ ہم جاگ رہے ہیں، تو یہ چھوٹے ہتھیاروں سے فائرنگ کی جاتی ہے۔ اس میں نہ تو کسی سویلینز کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پاکستان نے کبھی بھی اس طرح سے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی تو کبھی نہیں کی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وزیر اطلاعات جو ہیں عطا طاہر، ان کا بھی بیان آ رہا تھا کہ پاکستان کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزی نہیں کی گئی، انڈین چینلز جو ہیں یہ چلا رہے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے جیسے انڈیا نے کہ ڈرون جو ہیں ہمارے شہروں پر چھوڑنے کی کوشش کی، تو اس کے جواب میں ریٹیلیٹ کرنے کے لیے پاکستان نے ڈھیروں ڈرونز جو ہیں وہ چھوڑے، جس کی وجہ سے انڈیا مجبور ہوا امریکہ کی مدد لینے کے لیے۔ ٹرمپ سے جا کے منتیں کی گئیں کہ ہماری جان بخشی پاکستان سے کروائی جائے۔ آج آپ نے دیکھا جیسے ہمارے فیصل آباد کے نواحی علاقے سمندری کے سپوت نے جس طرح سے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت کی ایئر بیسز کو اڑایا۔ تو سین یہ ہے، عوام سے ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ پینک نہ ہوں، پرانی ویڈیوز پر فوکس نہ کریں۔ ابھی بھاولپور کے حوالے سے کچھ پرانی ویڈیوز جو ہیں سوشل میڈیا پر لگائی جا رہی تھی، تو اس طرح سے لوگوں میں اشتعال پیدا ہوتا ہے، پینک کریٹ ہوتا ہے۔ کائنڈلی پرانی خبروں پر جو ہے وہ زیادہ دھیان نہ کریں۔ اگر کوئی خدا نخواستہ معاملہ بنتا بھی ہے تو ہماری افواج جو ہیں بالکل الرٹ بیٹھی ہوئی ہیں۔ جی ناظرین، جیسا کہ عمران بھائی نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ڈرونز ہوتے ہیں یہ اپنا ٹارگٹ پورا کرنے کے بعد ہی ختم ہوتے ہیں۔ یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو سیز فائر ہونے سے پہلے یہ ڈرون لانچ کیے گئے ہوں پاکستان کی جانب سے اور انڈیا کی جانب سے۔ اب انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے سیز فائر کا جو معاہدہ وہ توڑا ہے، اور پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا نے توڑا، لیکن ایسی بات نہیں ہے، بالکل بھی پینک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہوئی بھی تو ہماری پاک فوج ابھی بھی بارڈرز پہ موجود ہے، وہ ہمیں آگاہ کر دے گی۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2-3 دن میں جتنے بھی بھارت کی جانب سے جارحیت کی گئی، تو اس کے بعد ہی فوراً ڈی ڈی آئی ایس پی آر رہے چودھری احمد شریف جو کہ پریس کانفرنس کر کے اپنی عوام کو آگاہ کرتے تھے۔ اگر اس بار بھی کوئی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے، انڈیا کی جانب سے جارحیت کی جاتی ہے، تو ہماری پاک فوج ابھی بھی بارڈرز پہ موجود ہے ہماری حفاظت کے لیے، وہ ہمیں آگاہ کر کے جو انفارمیشن دے گی۔ وہ اسی کے ساتھ یہ جو انفارمیشن تھی وہ آپ تک پہنچانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ پینک نہ ہو اور جو جھوٹی خبریں ہیں اس پہ یقین نہ اور کریں۔ دوسرا ایک اور چیز یہ ہے فضان، اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا ہمارے عوام کے لیے کہ گزشتہ 15 دنوں سے جس طرح سے ہمارے میڈیا نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، ہم نے کوئی پینک کریٹ نہیں کیا، ہم ایکچول فیکٹس جو ہیں وہ عوام تک لے کے آ رہے تھے۔ تو انڈین میڈیا کے کمپیریزن کیا جائے تو انہوں نے تو خدا نخواستہ آدھا پاکستان فتح کر لیا تھا، پتہ نہیں کیا کچھ کروا دیا تھا، وہ ہماری عوام کو پتہ ہے کہ میمز بھی بنتی رہیں۔ اور اس پورے معاملے میں مزے کی بات یہ رہی ہے کہ ہم اپنی عوام کا تہ دل سے شکر گزار ہیں اس معاملے پر کہ عوام جو ہے وہ اپنے افواج کے ساتھ کھڑی نظر آئیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس ماحول کو جو ہے کسی طرح سے ٹینشن نہیں لی لوگوں نے، پریشان نہیں ہوئے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ افواج جو ہیں ہماری وہ جاگ رہی ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میمز جو ہیں اس میں بھارت خود یہ ایڈمٹ کر رہا ہے کہ پاکستانی عوام نے جس طرح سے سوشل میڈیا پر یہ جنگ لڑی، ہمارے جوان بارڈروں پر تھے، میڈیا کے جو ہمارے جرنلسٹ ہیں، رپورٹرز ہیں، ہم خود فیلڈ میں رہے ہیں، پچھلے 15 دن سے یہ سب ہم کور کر رہے تھے۔
تو عوام نے جو ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے اس میں یہ ہے کہ ایک دوسرے کو چیئر اپ کرتے رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے جوان جو ہیں وہ تعینات ہیں، بالکل الرٹ ہیں۔ تو پوری قوم کے لیے یہ جشن کا سماں ہے، فتح ہے ہماری کہ انڈیا نے خود جا کے ٹرمپ سے جو ہے منتیں کی ہیں۔ ترکی، سعودی عربیہ اور ایران کو جو ہے ثالث بنا کر بیچ میں پھر پاکستان سے یہ ریکویسٹ کی گئی کہ سیز فائر پر آپ جو ہے ایگری ہو جائیں، ورنہ خدا نخواستہ اگر مودی ابھی بھی اپنے اس جو خون بہانے کا جو اس کا ایک منصوبہ تھا اس سے باز نہ آتا تو یقیناً پاکستان افواج جو ہیں دلی تک گھس جاتے اور ہم کچھ کر سکتے تھے۔ جی ناظرین، آخر میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا، دوبارہ سے پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں، جس طرح کہ ہماری پاک افواج نے پاکستان کا نام روشن کیا، امید ہے اسی طرح سے آئندہ آنے والے دنوں میں اور سالوں میں جو دشمن کی نسلیں ہیں وہ اس حملے کو یاد رکھیں۔